الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ آج اس نے ہمیں 70ویں رمضان المبارک کی یہ بابرکت صبح قرآن پاک کے 70ویں پارے کے مضامین اور موضوعات سے اکتساب فیض کے لیے عطا کی، اور ہمارے ساتھ علماء کا ایک وقی پینل جو ان موضوعات کے حوالے سے ہمیں رہنمائی اور روشنی عطا کرے گا وہ موجود ہے۔ آج 17 رمضان المبارک یقیناً ہمارا جو مینڈیٹ اور ہمارا جو دائرہ ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے مختص ہے، اور جو کہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن آج کے حوالے سے جو دیگر سگنیفیکنس ہیں اس دن کی، اس میں ایک بہت اہم ترین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئیں، ان کی ذات، ان کا طرز زیست اور ان کا اسلوب حیات ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی اور روشنی رکھتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں بھی آج ہم اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بہت بڑی خصوصیت یقیناً یہ ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم مقدس میں آپ شامل تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ جلوہ گر رہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور آپ کا اعزاز اور امتیاز، جس میں آپ کا وہ معروف فرمان کہ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت اور آپ کے احوال، آپ کے خصائل اور آپ کے شمائل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو پھر قرآن پاک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اس کا اور آپ کی سیرت کا سب سے معتبر صحیفہ ہے۔ اور غالباً فاضل بریلوی نے یہ کس نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی آیات میں پس الفاظ ہمیں حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو بہت بڑی ایک خوبی اور آپ کی خدمت ہے دین اسلام کے حوالے سے کہ آپ نے دین کو اترتے دیکھا اور پھر دین کو محفوظ کیا۔ صرف محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو ٹرانسفر کیا۔ آپ نے ابتدائی طور پر وہ ڈیٹا بیس تیار کیا جس کی بنیاد پر 1400 سال سے سیرت نگاری کی ایک عظیم اور وسیع تاریخ مرتب ہوئی۔ آپ کے بھانجے یعنی آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو سیرت نگاری کی تاریخ میں ایک امام کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں، آپ کے گھر میں ان کی گروتھ ہوئی، اور حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ علوم رسالت اور علوم نبوت میں سے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ سیکھا ہو۔ اور بہت معتبر بات یہ ہے کہ آپ نے سیرت طیبہ کا اولین صحیفہ، اس کی تدوین کی، اور صرف تدوین نہیں کی، اس کا ابلاغ کیا، اور سیرت نگاری کے حوالے سے جو بہت بڑا نام شہاب الزہری، محمد بن شہاب الزہری کا ہے، وہ حضرت عروہ بن زبیر سے اکتساب فیض کے حامل ہیں۔ اور محمد بن شہاب الزہری کے شاگرد امام محمد بن اسحاق، جن کی سیرت ابن اسحاق تاریخ اسلام نے سیرت طیبہ کے اعتبار سے بہت بنیادی سورس ہے، امہات کتب سیرت میں سے اہم ترین ہے، لیکن جو قبول عام ہے یہ قدرت کے اپنے پیمانے ہیں۔ عجیب اتفاق کہ محمد بن اسحاق کے شاگرد جو محمد امام ابن حشام، ان کی کتاب سیرت ابن حشام کو، جو بنیادی طور پر محمد بن اسحاق کی سیرت طیبہ تھی، لکھی ہوئی سیرت طیبہ تھی، اس کو انہوں نے ریفائن کیا اور تھوڑا پرسائز کیا، مختصر کیا، اور مختصر کرنے کے بعد پھر عوام نے اس کو پیش کیا، تو ابن حشام کی یہ کتاب دنیا کے اندر اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے سامنے کوئی اور سیرت نگار نہ ٹھہر سکا۔ بنیادی طور پر یہ سارا فیض جو سرچشمہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں سے یہ متصل ہوتا ہے، اور سیرت نگاری کی تاریخ میں
اس اعتبار سے یہ ایک ایسا اعزاز اور امتیاز ہے جو اس خاص گھرانے کو ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں اور زبیر بن عوام کے بیٹے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نصف دین کہا گیا، اور پھر آپ کے یہ کمالات جس طرح آپ کے بھانجے اور دیگر اصحاب رسول کے ذریعے امت تک پہنچے، یقیناً یہ بھی ایک آپ کا بہت بڑا کارنامہ اور بہت بڑا کمال ہے۔ 58 ہجری 17 رمضان المبارک آج کا دن آپ کے یوم وصال کا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ آج ہی کے دن ایک اور عظیم المرتبت ہستی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھیں، اور حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والوں میں یہ جوڑا بھی شامل تھا، اور ایک روایت ہے کہ عرب کا یہ خوبصورت ترین کپل تھا، اور جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو بہت طویل عرصے تک پیچھے سے دیکھتے رہے اور دعائیں دیتے رہے، اور بہت زیادہ اعزازات اور بہت زیادہ امتیازات اس کپل کے، اس جوڑے کے بھی ہیں، اور بطور خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی اس اعتبار سے خراج عقیدت کہ آپ نے اس عقد کو اس وقت قبول نہیں کیا بلکہ تمنا کی جب کہ عرب کے حالات اس طرح کی رشتہ داری کے حوالے سے بہت زیادہ فیوریبل نہیں تھے۔ یہ بھی ایک سگنیفیکنس ہے آج کے دن کی۔ اور میں یہاں جب سیرت نگاری کی جب بات کرتا ہوں تو پھر یہاں ایک اور پہلو جس کا تذکرہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی بن حسین جو تاریخ میں زین العابدین کے نام سے معروف ہیں، سیرت نگاری کا ایک سوتا ان کے گھر اور در سے بھی پھوٹتا ہے، اور جو مصحف تیار ہوئے اس اوائل دور میں اس میں ایک صحیفہ امام زین العابدین کا بھی ہے، اور اوائل دور کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت زین العابدین اپنی خانقاہ میں، اپنے گھر میں، اپنے آستانے میں جب صبح قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد اپنے اس صحیفے میں جو سیرت طیبہ اور اسوہ رسول کے حوالے سے ترتیب شدہ تھا اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تلاوت کا لفظ میں اس لیے میں نے پڑھا اور پھر میں نے ضروری جانا کہ اس کو آپ تک پہنچاؤں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد سیرت طیبہ اس کا مطالعہ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کے جو دیگر علمی فیضان ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے آپ کی جو شخصی گروتھ ہے اس کے اندر جو گداز اور جو تزکیہ اور جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہے اس کے لیے شاید کوئی اور نصاب اتنا زیادہ کارگر نہ ہو۔ ان کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتیں اور اپنی ارادتیں پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات کو بہت سگنیفیکنٹ اور بہت اہم جانتا ہوں کہ دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، تشہیر اور آئندہ نسلوں تک پہنچنے میں یہ دو گھرانے، ان کی خدمات کو کبھی کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ گھرانہ خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ایک گھرانہ باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ باقی ذوات مقدسہ ہم ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ سگنیفیکنٹ ان دو گھرانوں کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے اعراض کرتے ہیں۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں، اور آج کا ہمارا موضوع 17واں پارہ ہے، اور 17واں پارہ سورہ جو اس کے اندر سورہ حج ہے، اور سورہ حج سے پہلے سورہ انبیاء ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر بہت جلیل القدر اور اولو العزم جو انبیاء ہیں ان کے تذکرے ہیں۔ ان تذکروں کے کمالات اور پھر ان مضامین کے جو عنوانات ہیں ان سے آج ہم اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی دل محمد چشتی، بہت معروف عالم دین ہیں، درسیات کے بہت بڑے استاد ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی 92 کے ویور ان سے آگاہ ہیں، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر عباس نقوی۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم گرامی اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم الرزاق، بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ الرزاق کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے وا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ حضرت آج کا 17واں
اور سورہ انبیاء کا تعارف اور اس کی 37 نمبر آیت جلد بازی کی مذمت اور اس کے نقصانات۔ خلق الانسان من عجل، کہ انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ اب جب سرشت میں ہی جلد بازی رکھ دی گئی ہے تو پھر اس کو ریفائن بندہ کس طرح کرے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ تعالی و مصلیاً علی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کا موقع دیا، آپ کا شکریہ۔ خالق کائنات نے سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام کے کردار کو اور سیرت کو سراہا، اس لیے بیان کیا۔ ایک تو رسول کریم علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی امت کے لوگ، خاص طور پر وہ مبلغین دین کے پرچار کرنے والے لوگ، وہ ان مقتدر ہستیوں کو اپنے مد نظر رکھیں جس طریقے پر وہ اذیتوں کے راستے پر چلے لیکن راہ حق کو نہ چھوڑا، بالآخر اپنی منزل مقصود کو پہنچے۔ تو ہم بھی انہی لوگوں کو اپنا نمونہ عمل بنائیں، اپنا معیار بنائیں۔ خلق الانسان من عجل، یہ ایک آیت مبارکہ ایک استعارہ ہے، یعنی انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی فطرت کے اندر برودت ہے، اس کی تاثیر کے اندر ٹھنڈک ہے، جلد بازی نہیں، نرمی ہے، بچھنا ہے، اور آرام سے۔ اگر یہ گرم بھی کی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ہیٹ پکڑتی ہے، اور اگر ٹھنڈی ہوتی ہے تو تب بھی آہستہ آہستہ گرمی سے ٹھنڈک کی طرف آتی ہے۔ تو انسان اپنے بہت سے امور جلد بازی سے سر انجام دیتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مٹی سے نہیں بلکہ جلد بازی سے پیدا کیا گیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اندر جلد بازی رکھی گئی ہے۔ اب فطرت کے اندر جلد بازی رکھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی رکھی ہیں، اور ان خوبیوں کو، ان خامیوں پر حاوی کرنا انسان کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور بھی عطا فرمایا۔ اب اس جلد بازی پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تفکر اور تفقہ اور تفہم جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، لیکن جلد بازی جو مذموم ہے وہ ہر معاملے میں نہیں بلکہ برے کاموں کے اندر یا دنیاوی معاملات کے اندر جلد بازی مذموم ہے۔ باقی رہ گیا نیکی کے کام، تو خالق کائنات کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات۔ یہاں ایک جلد بازی کی حوالے سے جو جلد بازی کے مقابلے میں چیز ہے تأنی، جس کو تسلی اور اطمینان اور ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ وفد عبد القیس بارگاہ رسالت مآب میں آیا، آپ علیہ السلام نے ان کی خوبیاں بیان کی اور فرمایا ان کے اندر ایک خوبی ہے الحلم والاناء۔ تو ان کے سردار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے اپنانے کی وجہ سے ہے یا میری فطرت میں شامل ہے؟ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ تأنی اور سکون اور اطمینان سے کام سر انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جلد بازی کے اندر شیطان کار فرما ہوتا ہے۔ تو جلد بازی کے مذمت تو ہے، لیکن نیکی کے کاموں کے اندر جلد بازی کرنا یہ کار ثواب ہے، جس طریقے پر کہ چند ایک کاموں کی حضور علیہ السلام نے بھی نشاندہی فرمائی۔ ان میں سے ایک ہے نماز، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو خالق کائنات فرماتا ہے فَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، جو ہی نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے چہرے قبلہ رو کر لو۔ اسی طریقے پر جب شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو مناسب کوئی رشتہ کف میں مل جائے تو اس میں بھی جلد بازی سے کام لینا چاہیے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے اندر بھی عجلت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ جس منزل کو اس نے پہنچنا اس کو جلدی پہنچانا چاہیے۔ لیکن دنیاوی امور کے اندر ٹھہراؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب بھی کوئی کام سر انجام دیتے تو اس کے تمام پہلوؤں کو اپنے سامنے رکھتے، یعنی تمام تدابیر اختیار کرتے۔ آج ہمارے لوگ، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ بھی کر لیں تو کہتے ہیں یہ تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم تقدیر پر ہی بھروسہ کریں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرو، تم اس تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کو ترک نہ کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام تدابیر کو مد نظر رکھتے، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے، پھر آپ کام کے لیے چل پڑتے۔ تو آپ فرماتے اب اگر کچھ بھی ہو جائے تو اگر کچھ میرا نقصان بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بات بھی کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج بہت سی باتیں ایسی ہیں
کہ جن کے اندر جلد بازی، بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ نماز تراویح جو کہ ترویحتن سے بنا ہے، جس کا معنی آرام اور سکون سے اس نماز کو سر انجام دینا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہاں پر بھی جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج قرآن مجید کے ساتھ عموماً جو حشر کیا جا رہا ہے اور نماز تراویح کی ادائیگی کے اندر جو جلد بازی سے کام لیا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، یہ قرآن مجید وہی ہے جس کے بارے میں غالباً یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہم، کہ جلد بازی سے قرآن مجید جو پڑھتے ہیں وہ معنی کے اندر بھی فساد آتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر بھی خلل آتا ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جبکہ قرآن مجید ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وضو کرو جوانوں کی طرح، واہ سبحان اللہ، نماز پڑھو بوڑھوں کی طرح، یعنی بالکل ٹھہر ٹھہر کر، جس طریقے پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نماز سے فارغ ہو کر آئے، 3 مرتبہ وہ آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر بار فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جا کر نماز پڑھو۔ ان کی نماز کے اندر جلد بازی تھی، نہ صحیح طریقے سے قیام، نہ رکوع، نہ سجدہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اطمینان، یعنی جلد بازی کو چھوڑو، بلکہ تسلی سے ہر رکن کو سر انجام دو۔ تو یہ آج ہم دنیاوی امور کے اندر تو جلد بازی ہے ہی ہے، تو ہم دینی امور کے اندر جن کو ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے، بالخصوص قرآن مجید جس کو ورتل القرآن ترتیلا کا حکم دیا گیا تھا، یہاں پر جلد بازی بہت سے، ہمارا بھی چونکہ تعلق انہی ائمہ مساجد کے ساتھ ہوتا ہے، تو بہت سے ائمہ مساجد اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ذرا تراویح کے اندر 3-4 منٹ ہم اوپر لگا لیں تو لوگ پیچھے سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتے کہ آپ نے ہمیں تھکا دیا۔ تو یہ ہے سب، لیکن یہ آپ بات درست فرما رہے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات امام صاحب اتنے تیز ہوتے ہیں کہ آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں اور ابھی درود پاک کبھی آپ پورا پڑھ نہیں پاتے کہ وہ سلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی یہ جلد بازی ہے، جلد بازی ہے یہ ساری۔ اسی طریقے پر انسان ایک شر کے حوالے سے بھی جلدی، اگر کسی انسان کو سزا کے حوالے سے کچھ کہا جائے، اس کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے جو کرنا ہے میرے ساتھ جلدی کرو، فارغ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ انتظار کرے، صبر سے کام لے، وہ آئی مصیبت ٹل جائے۔ اور یہاں پر بھی یہ جو بات، اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ نضر بن حارث آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام سے بارہا کہتا کہ کب وہ عذاب آئے گا جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، دھمکاتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو تو چاہیے کہ اپنی اس دنیا کے وقت کے اندر مہلت سے کام لے اور اللہ کی اور شاید اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ کھل جائے۔ حضرت سورہ انبیاء اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی۔ جناب بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم المقام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ جو ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں امت کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ پہلی بات تو یہ اصولی بیان فرما دی کہ انبیاء سارے ہی شروع سے ہدایت والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک وصف عظیم ہے حنیف۔ اس کا معنی ہے کہ آپ ہر باطل سے جدا رہیں اور کبھی بھی آپ نے صراط مستقیم کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ آپ نے اپنے چچا آزر کو اور اپنی قوم کو دیکھا کہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے 2 تبلیغ کے انداز اپنائے۔ پہلے ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نرمی والا ہے، یہ علماء کا درجہ ہے، علماء کی کیٹیگری ہے کہ وہ ایسے بات کریں۔ حالانکہ اس میں 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک ہے کہ تبلیغ میں جب انسان دعوت و تبلیغ کے میدان میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ احسن طریقے سے بات کرو، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت بھی ساتھ ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھا کے تو سارے بت بھی توڑ دی۔ یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو۔ لیکن کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو گرانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ہمارے ملک کے رہائشی ہیں، انہوں نے ہم سے امن لیا ہوا ہے، اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ جیسے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ کام کیا، اس وقت کفر کو نیست و نابود کرنا مقصود و مطلوب تھا، اس لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی غیر موجودگی میں سارے بت توڑ دیے اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں ہتھوڑا ڈال دیا۔ قوم کے افراد واپسی آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟
تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ ابراہیم نام کا ایک بندہ ان کے خلاف بات کرتا، اس کو بلاؤ، پتہ چلے گا کہ اس نے کچھ کیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو وہاں بلایا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو جس کے گلے میں ہو تھوڑا۔ اب وہ شرمندگی اور بے حسی میں یہ کہنے لگے، آلات جس سے برآمد ہو رہا ہے اس سے تو پوچھو نا، اس سے پوچھو، تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں۔ اور یہ میں نے ایک کلپ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ بعض مذاہب نے اپنے لکڑی اور پتھر کے معبودوں کو عبادت کے بعد گٹر کے اندر پھینک دیا۔ اللہ، ایک طرف معبود کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر بھی سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ کچھ ہوتے اپنے لیے کچھ کر سکتے ہوتے تو ہمارے لیے بھی کچھ کرتے۔ اب جب اسلام بتاتا ہے کہ کافر کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، مار دو اس کو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں انہوں نے کہا ان کے لیے آگ جلاؤ اور ان کو ڈال دو۔ اب دشمن اپنی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی رحمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ فرمایا ہم نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے پیارے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اس میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضدوں کو جمع کر دیا، آگ بھی ہو اور پھر ٹھنڈی بھی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ویسے چیزوں کی ضدیں اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ چاہے تو ضدوں کو بھی اکٹھا کر دیتا۔ آگ گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے ضدوں کو اکٹھا کر کے بتا دیا قادر مطلق جو چاہے وہ کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس سارے واقعے کے اندر ہمیں جو تبلیغی استقامت ملی ہے وہ یہ کہ کفر کے سامنے، بے دینوں کے سامنے دلیری اور حوصلے سے بات کرنی چاہیے، اور اگر وہ مقابلے میں سزا کی طرف بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کبھی بھی ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے۔ حضرت صورت انبیاء میں بہت تذکرہ ہے دیگر انبیاء کا بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں ایک وقت میں ایک ہی علاقے کے نبی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا قبول کی تھی۔ غالباً اس دور کے اندر سلطنت اور بادشاہت کو لوگ بہت کچھ سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں حضرت، جی سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اس کو۔ ہاں جی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی سلطنت مجھے ملے جو میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ویسی سلطنت عطا فرمائی کہ پہاڑوں پر آپ کو قابو عطا فرمایا، ہواؤں پر قابو عطا فرمایا، شیاطین اور جنوں پر آپ کو قابو ملا۔ تو یہ ایک سلطنت کا ایک خوبصورت نظام تھا۔ تو جو بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ رات کے وقت کسی کی بکریاں کھل گئیں اور انہوں نے دوسرے کے کھیت کا ستیہ ناش کر دیا، سارا کھیت چر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حل یہی ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے اسی نقصان کی مالیت ان بکریوں کی بنتی ہے، یہ بکریاں نقصان والے کے حوالے کر دی جائیں۔ بالکل یہ فیصلہ درست تھا، لیکن جب وہ فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ان کی عمر 11 سال تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کیسا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کہاں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ صورت اختیار کر دی جاتی تو دونوں کے لیے بہتری تھی، زمین والے کی زمین بچ جاتی، بکری والوں کی بکریاں بچ جاتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا فیصلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ بکری والا اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے اور کھیتی والا ان بکریوں کے دودھ سے اون وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور یہ جو شخص ہے بکریوں والا یہ اس کی کھیتی کو دوبارہ کاشت کرے جب تک کھیتی اس مقدار کو نہیں پہنچتی جس کو پہلے پہنچی ہوئی تھی، تو اس وقت تک یہ اس کی بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے اور یہ کھیتی کی حفاظت کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس فیصلے کی تحسین کی اور اس کی نسبت اپنی طرف کی، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر جو بھی کمال ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے۔ اب یہاں پر امام مجاہد علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں فیصلے درست تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی درست تھا، یہ نہیں کہ وہ خطا پر تھا بلکہ وہ بھی درست تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ اس سے زیادہ ارفق اور اس کے اندر مہربانی تھی،
اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر دو فیصلے آ جائیں اور ایک فیصلے کے اندر جھگڑا کیس لے کر آنے والے لوگوں کی زیادہ نرمی کا پہلو ہو تو اس کو اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے یہ اس دور کی شریعت کے مطابق تھا۔ ہماری شریعت کے مطابق یہی ہے کہ اگر کسی کی بکریاں رات کے وقت کھل جائیں اور ان کے ساتھ بکریوں والا نہ ہو، کوئی نگہبان نہ ہو، وہ جو بھی نقصان کر دیں گی تو وہ نقصان ساکت ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں وغیرہ یا چوپایوں کی وجہ سے جو نقصان ہو حدرن و ساکت الاعتبار ہے، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو حکم و علم عطا فرمایا۔ حکم سے مراد تو یہ فیصلہ کرنا، اور علم سے مراد ہے علم آخرت، علم دین، کیونکہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جو ایک خاص چیز ہم نے عطا فرمائی، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو ایک کھری بات کے ساتھ خاص کیا، اور وہ کھری بات کیا تھی کہ یہ فکر آخرت، لوگوں کو آخرت کی طرف لے کر چلتے۔ آج ہم دنیا کے اندر مصروف اور مگن ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا میں بھی بے سکون اور بے قرار ہیں، دوسرے کی یک تلفی کی جا رہی ہے، اور یہ سب وجہ ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا۔ اور جب آخرت کو بھلا دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر ابتری اور بدتری، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جاتی ہیں۔ میں ابھی اور بھی آپ سے رہنمائی لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تند و تیز ہواؤں پر کس طرح حکمرانی کرتے تھے، اور قرآن پاک میں ان کا اور بھی ذکر ہے کہ کس طرح شوکت سلیمانی کے مناظر اور مظاہر قرآن پاک میں اور ہماری انسانی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ لیکن یہاں ایک وقت ہے بریک کا۔ ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو آج جو 17ویں پارے کے مضامین ہیں ان سے مزید ہم اکتساب فیض کریں گے۔ نور قرآن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 17ویں پارے کے مضامین سے اکتساب علم کر رہے ہیں، اور بریک سے قبل علامہ مفتی دل محمد چشتی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو سطوت، جہاں بانی اور جہاں داری کی رفتیں عطا کی تھیں، اس کے مختلف مناظر اور مظاہر وہ بیان کر رہے تھے۔ اس سے متصل ایک اور منظر اور مظہر بھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے خاص ہے، اور جیسا کہ آپ نے بریک سے قبل سنا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ ایسی سطوت، ایسا اقتدار ہو جس کی مثال رہتی دنیا تک کہیں کسی کو کہیں اور میسر نہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، تند و تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا۔ آیت 81 ہواؤں کا تابع ہونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت اور عظمت۔ اس میں قبلہ ڈاکٹر صاحب جو بات سب سے اہم ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے انبیاء کے حکم کے تابع کر کر یہ دکھاتا ہے کہ یہ چیزیں بھی میری ہیں، یہ نبی بھی میرے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انبیاء کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ساری حیثیتیں ہی انبیاء کی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ انبیاء من اللہ ہوتے ہیں، من دون اللہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو جب انبیاء کو اللہ کا مد مقابل کوئی بنا دے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی کمال عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کمال یہ دیا کہ ہوا ان کی دسترس میں دے دی، یہ اپنے تخت پہ بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے تو ہزاروں میل کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو جاتا۔ تو فرمایا ہم نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دسترس میں ہوا عطا فرمائی۔ اسی طرح جب ہم حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں تو سارا جہان ہی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے کے گئے، آپ کی بات نہیں کافروں نے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تسکین قلبی کے لیے حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ تو تبلیغی معاملہ ایک علیحدہ ہے، میں ویسے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ساری زمین آپ کے حکم کے تحت کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی حضور آپ اس درخت کو حکم دیں، تو جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تو وہ زمین چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دعوت و تبلیغ کے معاملے میں انبیاء کو یہی راستہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ انبیاء کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ اس میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہوا کے اوپر قابو پانا یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت تھی۔ حضرت ایوب کا ذکر آ رہا ہے۔ جی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں تو خالق کائنات نے خاص طور پر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت یہ پسند فرماتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی سیرت صورت تذکرہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کا انعام تو محفل میلاد ہے کہ سبحان محفل اللہ۔ میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر پاک، آپ کے اوصاف، آپ کے محامد، آپ کے محاسن، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، آپ کی ادائیں، آپ کے اعمال۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، بلکہ عربوں کے اندر اب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو بطور ضرب المثل بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غالباً خالق کائنات نے 17 یا 18 برس کی عمر کے اندر ابتلا کے دور میں ڈال دیا، اور وہ ابتلا جسمانی بھی تھی، اولاد کے حوالے سے بھی تھی، مال کے حوالے سے بھی تھی۔ تو جو بھی ابتلا کا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا کہ آج مال ہلاک ہو گیا، آج بیٹے فوت ہو گئے، آج زوجہ فوت ہو گئی، تو آپ کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آتا تھا، اللہ اکبر۔ بلکہ آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، جتنا عرصہ اللہ نے مجھے دیا سو دیا، اب لے لیا تو اس کی اپنی چیز تھی، اس نے لے لی، لیکن ہم بھی ان چیزوں کا شکر کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ اس ابتلا کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہا آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا اس شخص کو مطمئن کرنے کے لیے، آپ خود تو پہلی سی مطمئن تھے، کہا کتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتوں سے لطف اندوزی بخشی؟ کہا اتنا سال۔ تو کہا کم از کم اس کا آدھا حصہ تو ابتلا میں گزرنا چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ خود آپ ابتلا میں بھی مبتلا ہیں، تو پھر رب العالمین کی بارگاہ میں جو فریاد کرتے ہیں وہ بڑی مزیدار ہے۔ رب انی مسنی الضر، یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے ابتلا میں ڈالا اب مجھے نجات عطا فرما، بلکہ دوسرے مقام کر کہا رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ پروردگار یہ شیطان نے پریشان کر رکھا ہے مجھے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اس پریشانی کا حل بھی آسان ہے، کیونکہ شیطان بڑا خوش ہو رہا تھا، کیونکہ جب اللہ کا نیک بندہ ابتلا کے دور سے ہوتا ہے تو پھر وہ جو اس کے دشمن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ سچا ہوتا تو یہ خوشحال ہوتا، یہ ان مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوتا، بلکہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے کہ نہ جانے ایوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ تو خالق کائنات نے انبیاء کرام کے دامن کو صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا چلیے اور زمین کو ٹھوکر ماریے۔ وہاں سے ایک چشمہ نکلا گرم، فرمایا اس سے غسل کیجئے، یہ ظاہری طور پر آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ 40 قدم آگے چلے تو فرمایا پھر ٹھوکر ماری اور وہاں سے ھذا مغتسل بارد وشراب، پھر ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلا، کہا اس کو پیجئے، تو اندر کی نکاہت بھی دور ہو گئی۔ اب خود ہی ابتلا میں ہے اور خود ہی اپنے بدن کے اندر شفا خانہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مصیبت سے، اس ابتلا سے نجات عطا فرمائی، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جتنا مال اور ان کے جتنے بھی بچے اور ان کے گھر کے افراد فوت ہوئے تھے ہم نے وہ دوبارہ ان کو عطا کیے، بلکہ اس جتنے اور بھی ان کو عطا کیا۔ اور اس سب عطا کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحمتم منا، یہ ہماری اپنی رحمت کی اپنی رحمت ہے، یہ رحمت کرنے کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتلا بھی رحمت تھا اور ابتلا کے بعد یہ نتیجہ بھی رحمت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنا اللہ رب العزت کا محبوب اور مقرب ہوتا ہے اسی قدر ہی وہ ابتلا کے دور سے گزرتا ہے۔ حضرت یہ کیسے پتہ چلے یہ ابتلا ہے یہ کوئی جی آزمائش؟ بالکل آسان سا اس کا فارمولہ ہے کہ جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اگر اس پریشانی میں مبتلا ہونے کو وہ اپنے لیے آخرت کی ترقی سمجھے اور اجر و ثواب کی امید رکھے تو یہ ابتلا ہے، اور اگر اس ابتلا پر ہائے وائے واویلا کرے کہ یہ کیا ہو گیا، ناشکری کے کلمات زبان پر لائے تو پھر یہ ابتلا عذاب بن جاتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی علیہ الرحمہ آپ کے 3 بیٹے جوانی کی عمر میں اور وہ بھی باصلاحیت بیٹے یکے بعد دیگرے ایک عرصے میں فوت ہوئے۔ جب بھی آپ کو خبر ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ،
لوگوں نے کہا کہ حضور اس موقع پر تو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اسلام کا بھی یہ حکم ہے، آپ الحمدللہ پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے الحمدللہ پڑھا، ایک طرف مصیبت تھی اور دوسری طرف میرے دل کی کیفیت تھی، تو میری قلبی کیفیت اللہ رب العزت کے اوپر کوئی شکوہ شکایت نہیں رکھ رہی تھی، میں نے اس قلبی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی ہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اور وہاں سے یہ تسبیح بلند ہوئی جو ہمارے ہاں آیت کریمہ اس کی فضیلت اور ہمارے ہاں اس پڑھنے کے حوالے سے بہت سے کچھ نظام مروج ہیں، اس پر بھی رہنمائی فرمائیں۔ کیا ایک دفعہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ پڑھ لینا کافی ہے یا کوئی اس کے لیے مستقل معمول رکھیں؟ جناب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ اپنی قوم سے علیحدہ ہو کے چلے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ارادہ رکھتا تھا، انہوں نے کچھ اور اپنے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں تھا، انبیاء اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ جب وہاں چلے گئے تو جاتے ہی یہ بات پختہ ہو گئی کہ کام وہی ہونا چاہیے تھا جو اللہ حکم ارشاد فرماتا۔ اب وہاں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے 40 راتیں گزاری، اور وہاں میں آپ کا جو اسلوب بیان اس پر بھی آپ کو داد پیش کرتا ہوں کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب قبلہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس احتیاط کو نہیں پکڑیں گے نا تو لوگوں کے ہاضمے اتنے کمزور ہیں کہ ان کو ابھی میٹھی اور ہلکی سی پتلی سی دال بھی نہیں ان کے معدے میں برداشت ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ مختلف ہم مناظر اور مظاہر اور مباحثے اور مجادلے دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص اس نے ہماری نسل نو کے ذہن کو اصلاح کی بجائے پراگندگی کی طرف مائل کر دیا ہے کہ یہ کس نوعیت کے مبلغین ہیں اور ان کا کیا لب و لہجہ ہے اور یہ کیا اسلوب بیان ہے ان کا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو صاحبان محراب و ممبر ہیں ان کو بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس نوعیت کی پروڈکشن جو ہے وہ آج مارکیٹ میں آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے وہاں 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پکارا، فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو پکارتے ہوئے کہا مولا تو ہی معبود ہے، سبحان اللہ، میں نے جو یہ کام کیا اس پہ میرے لیے معاملے کو آسان فرما۔ سبحان اللہ۔ اس کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نماز دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، اور 3 پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ اپنی ذوف کی وجہ سے اس یاد کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں نماز مغرب بنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ وظیفہ تعصب قیامت امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں پریشانیوں میں مددگار بنایا کہ جب بھی اندھیرے سامنے آ جائیں، کوئی ممید و معاون نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ یا اللہ اس مشکل میں تو میری مدد فرما، اور جب اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھنے کے خاص معمولات ہیں ہمارے ہاں۔ ہم بچوں کو بلواتے ہیں اور پھر وہ 2-3 گھنٹے لگا کے کہتے ہیں کہ جی کوئی مشکل کام ہو پھر اس کے لیے 1.25 لاکھ پڑھ لیں، اور بالعموم جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ تو لا تعلق ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نظر پیش کر دیں گے، اچھا ان کے لیے کھانا پکائیں گے۔ تو کچھ رہنمائی فرمائیں اس میں کس طرح پڑھنی اس میں چاہیے، اگر طے کر اور اس کے ساتھ متصل جو موضوع ہے وہ تو سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کنیکٹ کر لیں گے اس کو اس کے ساتھ، اور پھر اختتامیہ بھی ہے ہمارا یہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ وظائف اور اوراد یہ تو احادیث سے ثابت ہے، جس طریقے پر کہ آیت الکرسی کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص شام کو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے اڑوس پڑوس کے 40 گھر بھی آفات و بلیات سے محفوظ رہ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، ایک اور صحابی رسول کی بھی حدیث مبارک ہے۔ مجھے اس موقع پر یاد آ گیا، غالباً ایک صحابی تھے تو ان کا بیٹا روم کے اندر گرفتار ہو گیا،
وہ بارگاہ رسالت مآب میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو چند ایک نصیحت فرمائی اور ایک وظیفہ دیا، اور وہ وظیفہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ وظیفہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کر میاں بیوی نے کیا تو پھر ان کا بیٹا نہ جانے کس طریقے پر ان سے رہائی پایا، بلکہ بہت بڑی تعداد میں مال بکریاں وغیرہ لے کر اپنے گھر کے دروازے پر پلٹ آیا۔ یہ جس طرح آپ نے آیت الکرسی کا بتایا ہے کہ شام کے وقت پڑھیں، تو یہ جو دوسرا وظیفہ ہے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کی بھی کوئی ترتیب اور جی ترکیب بالکل، ہے؟ لا حول ولا قوت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر بڑی بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں وہ ہیں جن تک انسان کی ابھی تک رسائی بھی نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اتنا مقدس وظیفہ ہے کہ ان غیر معلوم بیماریوں کے لیے بھی شفا اور تریاق کا سبب بنتا ہے۔ اس کو ایک مقدار میں پڑھنا یا کم و بیش پڑھنا، یہ بعد میں اولیاء نے اپنے تجربہ سے، اپنے چلہ کشی سے ان سے نتائج اخذ کیے۔ اس کے پیش نظر کہیں 1000 مرتبہ کہا جاتا ہے، کہیں کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے، کہیں کتنی مرتبہ۔ باقی رہے گی جو آیت کریمہ جو آج کے ہمارے سبق میں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ اگر میرا کوئی امتی اس کو دعا کے طور پر پڑھے تو ضرور اس کی دعا قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ہمارے پاس تو سب سے بڑا ایک وسیلہ ہے، وہ وسیلہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وظیفے اور ورد کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت کو تھاما جائے تو پھر وہ وظیفہ بھی مؤثر ہوگا اور دامن رحمت کی برکت سے اور بھی اللہ کا فضل و کرم نصیب ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گرچہ کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن آپ مومنوں کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے لیے رحمت خاص ہے۔ یعنی رحمت عام تو سب کے لیے ہے، لیکن جو رحمت خاص ہے، روحانی اور بالیدگی والا اللہ کا قرب ہے، وہ دینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل امی اور حضرت میکائیل، جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو جنت سے، آسمان کی بلندیوں سے زمین پر دھتکار دیا تو یہ ایک عرصے تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل و میکائیل تم کیوں روتے ہو؟ وہ بہتر جانتا ہے، صرف دوسروں پر اس بات کو عیاں کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار تیری خفیہ تدبیر سے ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کہاں تھا اور آج کہاں، تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی طرح ڈرتے رہنا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہیں بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا؟ حالانکہ بہت بڑا حصہ ان کو ملا، صرف سوال کر کے اپنی امت کو بتانا تھا کہ جب جبرائیل جیسے فرشتے وہ میری رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل میں آپ کی رحمت سے بہت بڑا حصہ پا چکا ہوں، وہ یوں کہ میں تھر تھر کانپتا تھا کہ نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا۔ ایک دن آیات جو سورہ تکویر کی ہیں وہ لے کر میں نازل ہوا، جن کے اندر میرا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جبرائیل امی کے اوصاف ذکر کیے گئے۔ حضور اس کلام کی برکت سے یہ آپ کے طفیل مجھے یہ گارنٹی مل گئی کہ اب میرا انجام انشاءاللہ انجام بالخیر ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ تمام جانوں کے لیے رحمت ہیں تو آپ نے کفار کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ کفار کے لیے اس طرح کیوں کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے لیے بھی رحمت ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو یوں رحمت ہے کہ جو ان پر دنیا کے اندر ان کو مہلت دی گئی، فوراً جو عذاب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، اور آخرت میں ان کو جو عذاب ان کی شرارتوں کا بنتا تھا، جو عذاب ان کو ملنا چاہیے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت وہاں پر بھی کار فرما ہے، ان کو وہ عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس طرح کے تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہے، اسی طرح آپ کل زمانوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی رحمت سے بے فیض ہوا ہو، بلکہ حضرت جامی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اگر نام محمد نہ ہوتا
تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ نہ ملتا، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل گلزار نہ ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان تمام ابتلا کے دور جو انبیاء کرام کے تھے وہاں ان سب کی پیشانی میں میرا نور چمکتا تھا، جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ تو جب گروہ انبیاء آپ کی رحمتوں سے فیض یاب ہے تو ہم تو ہیں ہی رحمت کے طالب، ہمارے پاس حضور کی رحمت کے سوا عمل تو کوئی ایسا نہیں کہ جس پر اعتماد کیا جائے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دامن کرم کے ساتھ ہماری وابستگی ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہوگا، اور آپ علیہ السلام کا قرب پانے کے لیے آپ نے خود ارشاد فرما دیا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، جو میری رحمت کو زیادہ پانا چاہتا ہے، میرا قرب پانا چاہتا ہے، وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ تم متقی بن کر رہو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جیسے بھی ہوگے، جو بھی ہوگے، میں تمہیں اپنا قرب خاص عطا کروں گا۔ اور یہ بہت بنیادی اور اختتامی جو بات آپ نے فرمائی یہ میرے دل کی تھی، اور غالب نے کہا تھا کہ جو خطیب ہوتا ہے اس کا جو پیرایا اظہار ہے وہ سامعین کے لیے ایسا ہی ہو کہ سامعین کہیں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس چشمہ فیض سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم جیسے عام گناہگار کس طرح منسلک رہ سکتے ہیں اور اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ تو علامہ دل محمد چشتی صاحب نے فرمایا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ یہ شب و روز اور یہ ماہ سیام ہمیں بطور خاص ان چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ اس نوعیت کے جو نسخے اور جو وظائف اور جو معمولات ہمیں ہمارے علماء عطا کرتے ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اکتساب فیض کریں اور اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بنائیں۔ علماء کا شکریہ کہ آج کے اہم موضوعات پر ان کی گفتگو بہت جامع اور وسیع تھی۔ حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ہے، اور یہ جو وظائف ہمارے علماء یہاں ہمیں عطا کرتے ہیں یہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ایسے وظائف ہیں کہ جن میں خیر ہی خیر ہے، عروج ہی عروج ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ جو شخص نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کو معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کو معمول بنائیے۔ قمر عباس نقوی صاحب۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے،
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی